السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم شمالی پنجاب، پختونخوا اور کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے علاقوں میں بادلوں کی تشکیل ہوئی اور بعض مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ بارش لاہور اپر مال کے مقام پر 30 ملی میٹر، جبکہ اسلام آباد میں سیدپور کے مقام پر 28 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جس میں کاکول کے علاقے شامل ہیں، بالا کوٹ، دیر، دروش، پٹن، ڈیرہ اسماعیل خان، کرہ کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی بادل بننے، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر اعلیٰ بارش کی اطلاعات موصول ہوئی اور کشمیر کے علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور سبی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ نوکنڈی، بہاولپور اور دال بندین میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل سایہ فگن ہے اور بلوچستان کے بھی جنوبی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے، جبکہ پنجاب کے بیشتر جنوبی اور مشرقی علاقوں میں مطلع صاف ہے، تاہم کچھ مغربی پنجاب کے علاقوں میں گہرے بادل موجود ہیں، جبکہ شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں بھی مطلع جزوی ابر آلود دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بلائی پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاقوں میں بھی بادل سایہ فگن ہیں، مغربی پختونخوا کے علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر مطلع صاف ہے۔ موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو اس وقت مغربی نظام آگے کی طرف نکل رہا ہے، اس سے جڑا سرکولیشن ابھی بھی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں پر موجود ہے، جبکہ ایک اینٹی سائیکلون راجستھان اور بھارتی پنجاب کے ملحقہ علاقوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک سرکولیشن نیپال اور بھارت کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جبکہ ایک اینٹی سائیکلون اس وقت مشرقی بھارت کے علاقوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک سرکولیشن آسام کے علاقوں پر، جبکہ ایک سرکولیشن میانمار کے جنوبی علاقوں پر موجود ہے۔ اس سسٹم کو فی الحال تو کوئی خاطر خاص سپورٹ نہیں ہے ہواؤں کی۔ اگر ہم 1500 میٹر پر چلنے والی ہواؤں کی سپورٹ کو دیکھیں تو ابھی زیادہ تر آپ ہواؤں کا رخ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کی طرف موجود سسٹم کی طرف یہ ہوائیں متوجہ ہیں۔ یہاں پر ایک لو پریشر ایریا موجود ہے، جبکہ ایک چین کے علاقوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک سمندری طوفان جو ہے وہ اس وقت بحر الکاہل کے مغربی حصے پر موجود ہے۔ اب یہاں پر سامعین کا سوال تھا کہ سر ایم جی ویو کی سپورٹ نہیں ہے، پھر بھی بحر الکاہل کے مغربی حصے پر سمندری طوفان کیوں تشکیل پا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ہم ایک نیوٹرل مگر مستحکم نیوٹرل لانینا میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے جو درجہ حرارت ہیں وہ معمول سے قدرے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر ایم جی ویو کی سپورٹ نہ بھی ہو تب بھی یہاں پر سائیکلون بننے کے امکانات یہاں پر بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو سائیکلون کی تشکیل کے لیے ایم جی ویو کی سپورٹ ہوتی ہے وہ بحر عرب اور خلیج بنگال میں رہتی ہے۔ اگر یہاں پر ایم جی ویو کی سپورٹ ہو تو آنے والے مہینوں کے دوران یعنی اکتوبر اور نومبر میں یہاں خلیج بنگال میں سمندری طوفان بننے کے امکانات موجود ہوں گے۔ بحر عرب میں امکان موجود نہیں ہے، کیونکہ ایک تو جو انڈین اوشن ڈائیپول کا اس وقت ویلیو ہے وہ نیگیٹو ہے، جس کی وجہ سے جو مغربی حصہ ہے یہاں پر جو ہے وہ درجہ حرارت معمول سے کم ہے، اس وجہ سے بھی یہاں پر جو ہے وہ بحر عرب میں سمندری طوفان بننے کے امکانات کافی کم ہیں، تاہم خلیج بنگال میں سمندری طوفان بننے کے امکانات اکتوبر کے درمیان یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن بحر الکاہل کے مغربی حصے کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہیں، اس لیے یہاں پر آنے والے ہفتوں کے دوران بھی سمندری طوفان تشکیل پاتے رہیں گے۔ یہی سائیکلون جس وقت موجود ہے یہ آگے حرکت کرتا ہوا خلیج بنگال میں پہنچے گا اور یہاں پر یہ پھر شدت اختیار کر کے جو ہے وہ آگے مغرب جنوب مغرب کی طرف حرکت کرے گا، اور اسی کے اثرات سے ہی پاکستان کے جو جنوبی علاقے جاتے ہیں علاقوں میں پوسٹ مونسون بارشیں اکتوبر کے پہلے دنوں کے دوران دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ سرفیس پر چلنے والی ہواؤں کی بات کریں تو آج بھی یہاں پر پنجاب کے علاقوں میں ہواؤں کی شدت کافی کم رہے گی۔ دوپہر کے بعد یہ ہوائیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی، جس کی وجہ سے دوپہر کے بعد یہاں پر حبس کی شدت بڑھ سکتی ہے، جبکہ سندھ کے علاقوں میں بھی ہواؤں کی جو شدت ہے وہ زیادہ رہنے کے امکانات نہیں ہے۔ بلوچستان کے علاقوں میں بھی زیادہ تر مقامات پر ہوائیں نارمل رہنے کا امکان ہے۔ واپس ہم اپنے موسمی سسٹموں کی طرف آئیں تو ایک ہائی پریشر اس وقت سعودی عربیہ، قطر، کویت، ایران کے علاقوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہائی پریشر نچلی سطح سے لے کر تقریباً 500 ایچ پی اے تک یہاں پر بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہوگا۔ یہاں پر موسم خشک اور گرم رہنے کے امکانات ہیں۔ ایک سرکولیشن جو ہے وہ تقریباً 3000 میٹر کی بلندی پر جو ہے وہ بحر عرب کے علاقوں پر موجود ہے، لیکن یہاں پر کوئی خاطر خواہ ایکٹیویٹی ہو اس کے امکانات نہیں ہیں۔ ایک سرکولیشن ابھی یمن کے علاقوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک مغربی نظام اس وقت سیریا اور آس پاس کے علاقوں سے اوپر کی طرف موجود ہے، جس کا ٹرف جو ہے وہ سیریا تک دیکھنے کو
مل رہا ہے، کچھ علاقوں میں یہاں پر بارش کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ITC-Z کی بات کریں تو اس وقت یہ اپنی نارمل پوزیشن سے مشرق جنوب مشرق کی طرف سرک چکی ہے اور آنے والے دنوں کے دوران یہ مزید نیچے کی طرف سرکتی دکھائی دے گی۔ ایک آف شور ٹرف اس وقت بھارت کے جنوب مشرقی ساحلی علاقوں کے قریب دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ بحر عرب میں اینٹی سائیکلون اپنی نارمل پوزیشن کے آس پاس موجود ہے۔ جیسے جیسے ITC-Z نیچے آئے گی یہ اینٹی سائیکلون اوپر کی طرف حرکت کرے گا، اس کے بعد جو ہوائیں ہیں وہ بحر عرب سے کچھ نمی لے کر اس کے علاوہ خلیج فارس اور بحر احمر کی ہوائیں سعودی عربیہ کو جو ہے وہ متاثر کریں گی، جس کی وجہ سے آنے والے مہینوں کے دوران یعنی اکتوبر کے دوسرے ہاف سے لے کر نومبر دسمبر اور اس کے بعد مارچ اپریل تک یہاں پر بارشوں کے امکانات کافی بہتر ہوں گے، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وطن عزیز کا موسم کیسا رہے گا؟ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں سمندری بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اس طرح جنوبی بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بھی سمندری بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ سندھ کے دیگر وسطی اور شمالی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ بلوچستان کے بھی زیادہ تر مقامات پر موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ کوئی سلیمان پر لوکل ایکٹیویٹی کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے۔ پنجاب کے بھی بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں مطلع صاف موسم خشک رہے گا۔ ہلکے پھلکے بادل صبح کے اوقات میں موجود ہیں لیکن یہ جلد ہی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی شمالی پنجاب کے علاقوں میں ابھی فی الحال آج کا دن کہیں کہیں بادل تشکیل پا کر بارش کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہ چند ایک مقامات پر ہی صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اکا دکا مقامات پر اس کے امکانات ہوں گے، باقی زیادہ تر مقامات پر کوئی خاطر خواہ بارش ہو اب اس کا امکان نہیں ہے۔ جو بارش ہونی تھی وہ تقریباً گزشتہ رات مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ پختونخوا کی بات کی جائے تو کچھ شمالی اور مغربی پختونخوا کی تک شامل نمی کا تناسب بہتر ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیاں موجود ہیں، یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ کشمیر کے علاقوں میں مطلع آلود رہ سکتا ہے لیکن کوئی بھاری بارش ہو اس کے امکانات نہیں ہیں۔ اگر ہم یہاں پر دریاؤں کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو الحمدللہ دریا جو ہے وہ اپنی نارمل پوزیشن پر آ رہے ہیں، لیکن دریا ستلج میں ابھی بھی گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے اور تقریباً 95,000 کیوسک یہاں پر پانی کا بہاؤ ہے، جبکہ سلیمان کی اور اسلام پر ابھی بھی جو ہے وہ تقریباً نچلے درجے کی سیلابی صورتحال یہاں پر برقرار ہے۔ اگر ہم گدو براج کی بات کریں، گدو براج پر بھی اس وقت جو ہے وہ درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے، جبکہ سکھر براج پر بھی درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے اور پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کوتری براج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ یہاں پر مختصر طور پر موسم خزاں کے بارے میں بات کرتے چلیں تو اب آنے والے جو ہفتے ہوں گے تقریباً 8 سے 10 ہفتے یہ موسم خزاں کے رہیں گے۔ موسم خزاں پاکستان میں معمول سے انتہائی کم بارشوں والا رہتا ہے اور جو جنوبی حصہ ہے ان علاقوں میں جس میں سندھ ہے، جنوبی پنجاب، بلوچستان، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر جو بارش کی مقدار ہوتی ہے وہ 3 سے 7 ملی میٹر کے درمیان رہتی ہے اور اکثر اوقات یہ بارش کی مقدار دیکھنے کو مکمل طور پر ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایل نینو کی صورت میں یہاں پر جو ہے وہ خزاں کے مہینے میں بارشیں ہوتی ہیں، لیکن عام حالات میں یہاں پر جو ہے وہ موسم خشک ہی بنا رہتا ہے، جبکہ موسم سرما کا آغاز ویسے باقاعدہ طور پر وسطی اور جنوبی علاقوں میں اپنے وقت پر ہی ہوگا اور اس بار بھی جو ہے وہ موسم سرما پچھلے سال کی طرح گزرنے کا امکان نہیں ہے۔ پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ اس بار انشاءاللہ موسم سرما کے دوران ہمیں بارشیں بھی دیکھنے کو ملیں گی اور پہاڑوں پر برف باری بھی دیکھنے کو ملے گی، جبکہ موسم بہار میں بھی انشاءاللہ اچھی بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔